اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اللہ نے جو نعمت ہم کو عطا فرمائی اس نعمت کی ہم حفاظت کی فکر کریں اور یہ کوشش کریں کہ یہ نعمت کہاں کس طریقے سے ہم پہنچا سکتے ہیں اور منتقل کر سکتے ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں بھی ہم فساد، بگاڑ، اختلاف، انتشار دیکھتے ہیں، اس کی وجوہات، اسباب جو بھی ہوں، ساتھ میں ایک وجہ یہ تو ضرور ہے کہ مسلمانوں کو جو کام حقیقت میں کرنا چاہیے تھا اس میں کسی نہ کسی گوشے میں کوتاہی ضرور ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، نئے نئے خیالات لوگوں کے بنتے جا رہے ہیں، قرآن و حدیث کی باتوں کو بدعت اور شرک کا نام دیا جا کر اپنے ذہن کی اپج اور اپنے خیالات کو دین اور ایمان کا نام دیا جا رہا ہے۔ حاضرین، ظاہری بات ہے کہ کوئی آدمی یا تو نہ جانتے ہوئے جہالت کے طور پر کوئی بات کہہ دیتا ہے، یا پھر اسے اگر معلومات ہیں، جانتا ہے تو اس کی معلومات غلط ہیں لیکن اسی کو وہ صحیح سمجھنے لگا ہے۔ تو ان دو بنیاد پر اس طرح کے غلط فہمیاں اور اس طرح کے فساد و بگاڑ کے معاملے ہوتے ہیں۔ اب خاص طور پر ہمارے آقا رحمۃ للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، محبت اور آپ کی شان وغیرہ سے متعلق دنیا میں جتنے لوگ بے ادبیاں وغیرہ کرتے ہیں یا ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو کہ کوئی کافر اور مشرک بھی نہیں کہہ سکتا، اور یہ بے ادبی کرنے والے پھر کلمہ بھی پڑھتے ہیں، خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں، نماز، عبادت، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کو بھی مانتے ہیں، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی محبت، صحابہ کرام، اہل بیت پاک اور اولیاء کرام کی الفتوں کی بات آتی ہے تو یہاں ان کے دل کا دامن چھوٹا ہو جاتا ہے، شک اور شبے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو بات حق ہے ہم اسے دور دور تک پہنچائیں۔ آپ غور کریں کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کی جتنی تعداد ہے اس تعداد کے لحاظ سے ہر مسلمان اپنے صحیح عقیدے کے مطابق اپنے 10-15 دوستوں کو بھی بنانا چاہے جن سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، یا پھر اپنے رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، تو دین اسلام کی صحیح بات، صحیح عقیدہ، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و محبت کی باتیں ہر آدمی 10-15 لوگوں تک بھی پہنچانا چاہے اور ان خیالات اور ان تصورات اور ان محبتوں کا حامل انہیں بنانا چاہے اور کوشش کرے، تو پھر دیکھیے کہ جہاں صرف ملک ہندوستان میں جیسا کہ کہا جاتا ہے غالباً 20 کروڑ، 21 کروڑ یا 25 کروڑ مسلمان ہیں، تو 25 کروڑوں کو آپ 15 سے 10 سے ضرب دیجئے، پھر کتنے کروڑ ہوں گے؟ یعنی تعداد صحیح عقیدے والوں کی، دین اسلام کو ماننے والوں کی، حبیب پاک کی محبت دل میں رکھنے والوں کی آپ بڑھانا اگر چاہتے ہیں تو اس میں ہر آدمی، ہر فرد کو کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کام صرف علماء کا ہے یا یہ کام صرف ان لوگوں کا ہے جنہوں نے دین داری کا لباس پہن لیا ہو، جو خود کو مسلمان کہتا ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے
کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و الفت کا پیام عام کرے، حبیب پاک کی عظمتیں لوگوں کو سناتا رہے، بتاتا رہے۔ حاضرین غور کریں کہ جس طرح ایک آدمی روزانہ نیوز دیکھنا یا پھر اخبار پڑھنا اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے، یا چائے نوشی اس کی عادت میں شامل ہے، بعض لوگوں کو بری عادت بھی ہوتی ہے سگریٹ گٹکا وغیرہ کی، تو عادتیں جیسے انسان کی ہوتی ہیں ان عادتوں میں ایک عبادت بھی شامل کر لی جائے، وہ ہے سرکار کی محبت کی بات کرنا، حبیب پاک کی عظمتوں کی بات کرنا۔ دن میں آپ جہاں 10-15 لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، ہر ایک کو اپنی طرف سے ایک بات سرکار کی عظمت و محبت والی بتا دیں۔ یہ طریقہ اگر مسلمان اختیار کر لیں گے تو یہ پیدا ہونے والے سارے فتنوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن افسوس کہ ہم ان سب باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ بہرحال میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عظمتیں، بڑی رفعتیں، بلندیاں عطا فرمائی۔ ان کو ماننا یہی ایمان ہے، اور اس میں رمق برابر کوئی شک شبہ اگر پیدا ہو جائے تو پھر وہ مومن نہیں ہے۔ معزز حاضرین، نبی ہوتے کون ہیں؟ نبی کا مقام کیا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام کی عظمت کیا ہے؟ بس اتنا جان لینا چاہیے، جیسا کہ ہمارے اسلاف بزرگوں نے کہا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد عظمتیں، بلندیاں، رفعتیں اگر ہیں تو سرکار بس آپ کے لائق ہے، اب اس کے بعد کچھ کہنے کی بات ہی نہیں ہے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس مفہوم کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ تو سرکار کی تعریف کرنے میں اتنا زیادہ آگے نہ بڑھ جیسا کہ عیسائیوں نے کیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا بیٹھے یا خدا کا بیٹا کہا، اور کوئی کمی نہ کر، بس یہ حد ہے بتا دی گئی، اس حد کو چھوڑ کر جو تعریف کرنا ہے حبیب پاک کی کرو۔ لیکن افسوس ہے ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، رب کی عظمت بتانے والے ہیں، لیکن جناب کیا قرآن اللہ کی تعریف سے خالی ہے؟ کیا احادیث میں اللہ کی تعریف نہیں آئی؟ جب قرآن میں احادیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے تو آپ وہ طریقہ کیوں اختیار نہیں کرتے؟ اللہ کی تعریف کے لیے نبی کی شان گھٹانا ضروری ہے، اور اللہ کی شان بتانا چاہتے ہیں تو جو پروردگار اس کے مقابل کوئی نہیں ہے، تم خود نبی کو اس کے مقابل لا رہے ہیں۔ اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے نبی کی شان کیوں گھٹائی جا رہی ہے؟ اس کو تعریف کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے اپنی جہاں تعریف بیان فرمائی، کیا نبی کی بے ادبی کی معاذ اللہ؟ کیا اولیاء صحابہ اہل بیت کی بے ادبی کی؟ ہرگز نہیں۔ اللہ نے اپنی عظمتیں بھی بیان فرمائی، نبی کی رفعتیں بھی بیان فرمائی۔ معزز حاضرین، اس سے بڑھ کر کیا ہو؟ خالق کائنات خود ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے حبیب کی تعریف خود فرما رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، تو پھر اللہ کے پیاروں کی بے ادبی کیوں ہو رہی ہے؟ وہ تعریف نہیں ہو سکتی، وہ مدح نہیں ہو سکتی، وہ حمد نہیں کہلائی جا سکتی جس میں اللہ کے چہیتوں اور پیاروں کی بے ادبی ہو۔ اللہ کی قدرت بتانے کے لیے نبی کا مجبور ہونا بتانا ضروری ہے۔ ارے جس رب نے نبی کو خود مقتدر بنایا، صاحب اقتدار بنایا، صاحب تصرف بنایا، مختار کائنات بنایا، تو
تم اللہ کی قدرت بتانے کے لیے معاذ اللہ یہ بتانا چاہتے ہو کہ نبی مجبور ہے؟ یہ کیسی عجیب سی تعریف ہے۔ تعریف کا یہ طریقہ انبیاء کرام کا بتایا ہوا نہیں ہے۔ اللہ کی تعریف کا یہ طریقہ شیطان کا اختیار کیا ہوا ہے۔ اللہ کی تعریف شیطان بھی کیا تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی بے ادبی کر کے تو رب کی تعریف نبی کی بے ادبی کے ساتھ کی جائے ہمیشہ کا جہنمی بناتی ہے، اور وہ شیطانی طریقہ ہے۔ اور رب کی تعریف نبی کی تعریف کے ساتھ کی جائے یہ انبیاء کا طریقہ ہے، اور کرنے والے کو ہمیشہ کا جنتی بناتی ہے۔ اب آپ کے اختیار میں آپ کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ معزز حاضرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اور آپ کے ادب سے متعلق کہ کیسا ادب ہونا چاہیے اور کیسی عظمت اللہ نے عطا فرمائی، اس کے متعلق چند باتیں میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذات خود قرآن پاک میں ایمان والوں کو حکم فرمایا میرے نبی کی تعظیم کرو، توقیر کرو، صبح شام ان کی پاکی بیان کرو۔ آپ غور کریں، اللہ فرما رہا ہے میرے نبی کی تعظیم کرو۔ آپ بتائیے کہ تعظیم کرنے والا بے ادبی کر سکتا ہے؟ اور بے ادبی کرنے والا تعظیم نہیں کر سکتا۔ قرآن و حدیث میں رب نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ تم میرے نبی کی معاذ اللہ بے ادبی کرو، کیوں کہ فرمائے گا؟ اللہ تو ایمان دیتا ہے، کفر و شرک سے رب بچاتا ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کی تعریف کریں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی تعریف کرنے سے راضی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی رب تعالیٰ خود اپنے محبوب کی رضامندی چاہتا ہے، جبکہ وہ کسی کی رضامندی کا محتاج نہیں ہے۔ ساری دنیا محتاج ہے کہ اللہ کو راضی کرے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ مختار ہو کر بھی اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے، اور تم مجبور ہو کر نبی کو راضی نہیں کریں گے اور اس کو شرک کا نام دیں گے۔ نبی کو راضی کرنا اگر شرک ہے تو معاذ اللہ نہیں کہنا چاہیے، ایسا کام تو اللہ کر رہا ہے سب سے پہلے۔ نبی کو راضی کرنا اگر شرک ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے اپنے نبی کو راضی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ کیا ان آیتوں میں تمہیں عظمتیں، برکتیں، رفعتیں، بلندیاں، مقامات عالیہ نظر نہیں آتے؟ کہاں سے سکھا ہے تم نے ایمان؟ کس نے تمہیں مسلمان ہونا بتایا؟ حاضرین، دین و ایمان اور اسلام کی باتیں قرآن و حدیث میں ملتی ہے، بزرگوں کی صحبتوں میں ملتی ہیں، علماء حق پرست کی محفلوں سے ملتی ہیں۔ جہاں چاہے بیٹھیں گے، جس سے چاہے سنیں گے، انٹرنیٹ پر سے کچھ نکال لیں گے، یوٹیوب سے کچھ نکال لیں گے۔ اس سے علم حاصل نہیں ہوتا، جہالت ملتی ہے۔ بہرحال سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنا، ادب کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان پر ضروری قرار دیا۔ یہاں تک کہ قرآن پاک میں آتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم، رب فرما رہا ہے فلا وربک، اے حبیب آپ کے رب کی قسم، اللہ اپنے محبوب کو خود فرما رہا ہے، یعنی میں رب بھی ہوں تو آپ کا ہوں۔ گویا یہ بتا رہا ہے پروردگار کہ مجھے کوئی اپنا رب مانے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ ہر ایک انسان کو یہ ماننا ہے کہ رب میرے محبوب کا ہے۔ یعنی اگر کوئی اللہ کو اللہ خود مانتا ہے تو رب فرماتا ہے تیرے ماننے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔
اور تیرے میں راضی نہیں ہوں، اگر تو مجھے میرے محبوب کا رب ہے تو پھر میں تجھے ایمان بھی دوں گا، جنتیں بھی دوں گا، اپنی رضامندی بھی دوں گا، دنیا آخرت کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ اسی بندے کو عطا فرماتا ہے جو اللہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رب جانے۔ میرا رب تیرا رب تو مانے نہ مانے کوئی بات نہیں ہے، لیکن تو پہلے یہ مان کہ رب میرے محبوب کا ہے، رب حبیب کا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے فلا وربک، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں میں ایمان لایا، میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، اللہ فرما رہا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہمارے کہنے سے کوئی مومن نہیں بنتا، مومن ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون دیا، ذائچہ دیا، ایک نمونہ عطا فرمایا، ایک حد بتائی، تو اس دائرے میں، اس ذائچے میں اتریں گے تو تم مومن ہوں گے۔ تم ڈھنڈورا پیٹ لو میں مومن ہوں، کوئی نہیں مانے گا، اور تم منوانا کس کو چاہتے ہو؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہوں گے۔ کب تک نہیں ہوں گے؟ ان کے آپسی اختلافات اور لڑائیوں میں آپ نے جو فیصلہ کیا اس فیصلے کو یہ مانیں گے تو مومن ہوں گے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ حضور نے قرآن کی تعلیم دی، حدیث کی تعلیم دی، اللہ کے حبیب نے نماز سکھایا، زکوٰۃ سکھائی، روزہ بتایا، اللہ کا عرفان دیا، یہ سب تو ماننا ہی ہے، لیکن اللہ یہ بتا رہا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تم اپنے جھگڑے لے کر آؤ، اختلافات اپنے لے کر آؤ سنوارنے کے لیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دنیا کے معاملات میں بھی فیصلہ فرما دیں، تو جو فیصلہ حضور فرمائیں گے تمہیں پسند نہ آئے تو بھی ماننا ضروری ہے۔ دین کی بات نہیں کی جا رہی ہے، دین کو تو ماننا ہی ہے۔ دنیا کے تمہارے اپنے معاملات میں بھی اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ فرمائے اس فیصلے کو ماننا تم پر ضروری ہے، اگر نہیں مانیں گے تو تم مومن نہیں ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا؟ ایک منافق تھا، مشہور ہے، تفسیروں میں ذکر کیا جاتا ہے، تفسیر روح البیان وغیرہ میں، ایک منافق اور ایک یہودی۔ منافق بھی یہودی تھا، بعد میں مسلمان ہونے کو ظاہر کیا، خود مسلمان نہیں تھا۔ اس کے آپس میں کسی کھیت کے متعلق لڑائی ہو گئی، زمین کے بارے میں، پانی بہانے کے بارے میں، سرکار کی خدمت میں آئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ یہ ظاہری طور پر مسلمان ہے۔ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو قریب ہوتے ہیں فیصلہ ان کے حق میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے جس لیڈر سے جس کا تعلق ہے، زبردستی بھی کوئی زمین قابض ہے تو فیصلہ اسی کے حق میں ہوتا ہے۔ جس کا اختیار ہے وہ اختیار سے اپنا اپنا کام لوگ کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں دیکھتے کہ کون مسلمان ہے، کون مشرک ہے، کون یہودی ہے۔ حضور یہ دیکھتے ہیں کہ ظلم کسی پر نہ ہو، کون مالک ہے، کون حق پر ہے، حضور یہ دیکھتے ہیں۔ تو چنانچہ یہودی کے حق میں حضور نے فیصلہ فرما دیا کہ پہلے یہ پانی لے، اور وہ پانی لینے کے بعد اس کو چھوڑنا چاہیے۔ جب یہ فیصلہ حضرت فاروق اعظم کے پاس آیا، یہ خود کو مسلمان کہلانے والا خود لے گیا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے اس یہودی نے کہا کہ حضرت آپ دوبارہ فیصلہ کر رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے تھے، اللہ کے حبیب نے تو فیصلہ کر دیا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا فیصلہ کیا؟ یہودی نے کہا میرے حق میں فیصلہ کیا۔ تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں ٹھہرو میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ اندر تشریف لے جاتے ہیں، تلوار لاتے ہیں، جو خود کو مسلمان کہتا تھا اس مسلمان کے گردن مار دیتے ہیں۔ اب لوگوں نے واقعہ مچایا، کہا کہ اے عمر آپ نے مسلمان کو قتل کیا، تو آپ فرماتے ہیں جو نبی کا حکم نہیں مانتا، فیصلہ نہیں مانتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ تعظیم، یہ ادب صحابہ کرام سکھا رہے ہیں، اور اس کے بعد
फारूक आजम की ताईद में आयत नाजिल हुई कि हबीब कोई कुछ कहते हैं तो कहने दे, इनके आपसी इख्तलाफात में आपने जो फैसला किया उस फैसले को मानना ज़रूरी है, तभी वो मोमिन होंगे। इससे अंदाज़ा किया जाए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकामात आलिया क्या है, अल्लाह ताला कितनी मोहब्बत रखता है, क्या मर्तबा रब ने अता फरमाया, शरीयत देकर भेजा, कानून दां बनाया रब ने अपने महबूब को, मजबूर नहीं बनाया। माज़अल्लाह जैसा कि लोग कह रहे हैं नो पावर, अरे वो बदबख्त इंसान, तेरा तुझे दिया गया, तेरी कैफियत है, तेरी हालत है नो पावर की, तो अपनी सांस पे इख्तियार नहीं रखता, तो अपने उठने बैठने पे इख्तियार नहीं रखता, तो अपना हाथ उठाने पे इख्तियार नहीं रखता, और कुदरती तौर पर तुझे माजूल भी कर दिया गया तो ये तेरा कोई इख्तियार नहीं है। हमारे नबी का इख्तियार तो ये है, रब खुद फरमाता है जो हुजूर फैसला फरमा दे वो मानो तो मोमिन। और ईमान दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, क्योंकि इसी ईमान से दुनिया में इज्जत और इसी ईमान से आखिरत में नजात है। अल्लाह ताला की मोहब्बत, रिज़ा, खुशनुदी ईमान से मिलती है। अल्लाह ताला ने गोया ये फरमा दिया कि तुम मेरी रिज़ा, मेरी खुशनुदी, आखिरत की नेमतें, दुनिया की लज्जतें पाना चाहते हैं तो पहले मोमिन बनो। और मोमिन कैसे बनेंगे? हुजूर का इख्तियार मानेंगे तो मोमिन होंगे, अल्लाह के हबीब के पावर को तस्लीम करेंगे तो मोमिन बनेंगे। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, कुरान पाक में ऐसी कई आयतें हैं, उसके अलावा सही बुखारी की मशहूर हदीस पाक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना फरमा दिया, इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युती, कि मैं तक़सीम करने वाला हूँ और अल्लाह ताला अता फरमाता है। अल्लाह ताला अता फरमाता है। अल्लाह ताला अपने बंदों को, अपनी मखलूक को क्या देता है? आप गौर करें क्या क्या देता है। बस एक मिसाल दूंगा मैं समझने के लिए, सिर्फ एक मिसाल, ताकि हमको अंदाज़ा हो रब क्या क्या देता है। नुज़हतुल मजालिस में रिवायत है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा रब के दरबार में अर्ज़ किया कि मौला कैसी तेरी कुदरत है, कैसा तू मालिक है, तेरी रज़ाक़ी के क़ुरबान पूरी कायनात को रिज़्क़ देता है, मैं एक मरतबा अपनी पूरी रियाया को खिलाना चाहता हूँ, पूरी रियाया मेरी जितनी है मैं उनको खिलाना चाहता हूँ, उनके लिए खाने का इंतज़ाम करूँगा। तो मौला जितने मेरे रियासत में मखलूक है, हत्ता के समंदर की मछलियाँ भी, उन सब को मेरी तरफ से दावत है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दावत का एहतमाम किया। तो अब जब खाने का वक्त आया तो एक मछली हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करते हैं कि सुलेमान खाने का वक्त हो चुका है, मेरा रब रज़्ज़ाक़ है, इतना देता है कि मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं भूख महसूस कर रही हूँ, घंटे गुजर चुके हैं अभी तक खाना नहीं आया। तो आप फरमाते हैं कि नहीं, इंतज़ार करो, खाना तैयार हो रहा है। आप गौर करें, सारी रियाया के लिए उसमें इंसान ही नहीं मखलूक़ात भी हैं, समंदर की, जंगलों के जानवर सब मौजूद है। यहाँ अंदाज़ा करो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पावर कितना है। आप चुप ही नहीं फरमाए होंगे इतने लोगों को खिलाऊंगा। घर में आप 10 आदमी की दावत करना चाहते हैं तो पहले अपना ज़ख़ीरा देख लेते हैं कि हाँ है मेरे पास इतनी ताकत नहीं है, नहीं यूं ही दावत देते सारे महल्ले को। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने रियासत की पूरी मखलूक़ात को दावत दे रहे हैं, क्या कुछ नहीं होगा उनके पास। तो एक नबी को जब इतना इख्तियार है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को, तो फिर हमारे आका रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात क्या होंगे, अंदाज़ा करें। लेकिन उसके बावजूद बात मैं तकमील करूँगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इंतज़ार करवाया, उसके बाद खाना जितना बना था उसके मुतालिक बताया जाता है ताहद नज़र पकवान था, और जो जो खाते हैं उसके मुताबिक। मछली पकी हुई अशिया तो नहीं खाती, गोश्त वगैरह इस किस्म की चीज़ें। तो जब उसके लिए इंतज़ाम कर दिया गया, वो पानी में मौजूद है, उसका खाना डाला जा रहा है, उंडेला जा रहा है, उंडेला जा रहा है, उंडेला जा रहा है।
جتنا تیار تھا مچھلیوں کے لیے سب ختم ہو گیا. صرف مچھلیوں کے لیے جتنا تیار تھا سب ختم ہوا. اب انسانوں کی پکی ہوئی کھانے بھی ڈالنے لگے, وہ بھی ختم ہو گیا. مچھلی کہنے لگی کہ سلیمان اور کھلاؤ, تو آپ فرماتے ہیں جو تھا سب ختم ہو گیا, اب کیا کھلاؤ. اس کے بعد سربہ سجود ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں پروردگار تیری رزاقی کے قربان اب میری لاج رکھ لے, میں ایک کو کھلا نہ سکا اور تیری شان کے ساری مخلوقات کو, اور صرف میری ریاست میں نہیں دنیا بھر میں 70,000 عالم 70,000 عالم ہے, ساری مخلوقات کو بے حساب رزق دیتا ہے. میں نے جتنا تیار کیا تھا سب ایک مچھلی کھا گئی. مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی وسیع و بلند جس کی کوئی حد نہیں. سرکار فرماتے ہیں اللہ عطا فرماتا ہے, میں تقسیم کرتا ہوں. یعنی مچھلیوں کو غذا حضور دیتے ہیں, انسانوں کو غذا حضور دیتے ہیں, ساری مخلوقات کو غذا اللہ کے رسول دیتے ہیں. اور ایسے صاحب اختیار نبی کے بارے میں تم کہتے ہیں اختیار نہیں رکھتے, آپ کو اختیار نہیں ہے. معاذ اللہ, استغفر اللہ. حاضرین, دراصل بات کیا ہے میں عرض کروں گا. حدیث شریف میں آیا ہے انسان اپنی زبان سے اچھی اچھی باتیں کرتا ہے, اچھے عمل کرتا ہے, کرتے 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 جنت کے قریب چلا جاتا ہے. ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے, اچانک زبان سے ایک لفظ ایسا نکل جاتا ہے کہ فرشتے اسے ہٹا کر دوزخ کے قریب کر دیتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ یہ زبان ہے جو انسان کو جہنم کے گڑھے میں ڈالتی ہے. تو بھائی میرے, کہنے سے پہلے سوچ سمجھ کے کہو یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ جو عام انسان ہے, پھر انسانوں کے مالک و مختار, محبوب کردگار, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پھر بے ادبی کرے تو کیا سزا نہیں ہوگی. عام انسان کو بھی کوئی برا بھلا کہتا ہے تو جنتی اعمال ہونے کے باوجود بھی دوزخی ہو جاتے ہیں, اور یہاں تو پہلے سے ایمان ہی نہیں ہے. بے ادبوں کے پاس کیا ایمان ہوگا؟ تو پہلے سے ایمان ہی نہیں ہے اور پھر باتیں بے ادبی کی. اب نہیں معلوم اللہ نے ان کو جہنم میں بھی کیا تیار کر رکھا ہے. عام انسانوں کے لیے جب جہنم میں یہ سزا ہے تو پھر ایسے بے ادبوں کے لیے جہنم میں کیا سزا ہوگی. بہرحال ادب بڑی دولت ہے, ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ با ادب رہا کرے. حاضرین, اب ادب سے کچھ متعلق مثالیں میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا. صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسے بجا لاتے تھے. مشہور حدیث پاک ہے, جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند نہ کرو, نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو. بات یہاں سمجھنے کی ہے. پہلی بات, آواز پر آواز بلند کب ہوگی؟ مثال کے طور پر آپ بات کر رہے ہیں, آپ کی بات کاٹ کے میں اپنی آواز بلند کروں, اس کو کہتے ہیں آواز پر آواز بلند ہونا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آواز پر نبی کی اپنی آواز بلند نہ کرو. اگر کریں گے تو ہوگا کیا؟ تمہارے اعمال بیکار ہو جائیں گے, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یعنی شان نبوت میں بے ادبی کی سزا یہ ہے, بے ایمان تو ہو جائیں گے, زندگی بھر دھوکے میں رہیں گے کہ میں مومن ہوں. جب مریں گے تب پتہ چلے گا میرا ایمان تو کبھی کے ہاتھ سے چلا گیا تھا. کتنی بڑی سزا ہے, غور کریں. تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا, تمہارے اعمال حق تو ہو جائیں گے, بیکار ہو جائیں گے, رائیگان چلے جائیں گے. یہ آیت جب نازل ہوئی, حضرت صدیق اکبر, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما سراپا ادب کا سرچشمہ, یہ صحابہ کرام بھی حضور کی خدمت میں جب آتے اتنی آہستہ بات کرتے
کہ بار بار حضور کو یہ کہنا پڑتا کہ میرے صحابہ پیارے بتاؤ ذرا آواز سے بولو کیا بولنا چاہتے ہیں، مگر ان کو خوف ہے، ڈر کہیں ہمارے اعمال بیکار نہ ہو جائیں، نبی کی شان میں بے ادبی ہو۔ حاضرین، ایمان ان کا ہے، اب یہ بے ایمانوں کو کیا پتا ایمان کیا ہوتا ہے۔ بے ادبی کرنے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں نہیں میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی، سلف نے ایسا کہا، نعوذ باللہ، سلف نے نہیں کہا، خلف نے کہا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ سلف نے کہا ہے۔ سلف کا مطلب اچھے گزرے ہوئے لوگ، اور سلف کا مطلب برے گزرے ہوئے لوگ۔ تو گزرے ہوئے اچھے لوگوں نے کبھی ایسا نہیں کہا جو تم کہہ رہے ہیں، گزرے ہوئے برے لوگوں نے ضرور ایسا کہا ہے جو تم کہہ رہے ہیں۔ تو بے ادبی کرتے بھی ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ سلف نے ایسا کہا ہے، یقیناً صحیح کہا ہے، گزرے ہوئے برے لوگوں نے جو بات کہی وہی بات تم بھی کر رہے ہیں۔ حاضرین، اچھائی برائی کی تمیز اسے ہوتی ہے جس کے پاس عقل ہو۔ بیچارہ بے عقل انسان، دیوانہ، مجنون، پاگل کیا کرے گا؟ اس کو برہنہ رہنا، لباس پہننا، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا مجنون کو، اچھا کھانا برا کھانا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ایسے ہی حلوہ اور نجاست، اس میں فرق ایک بد جانور کو کیا ہوگا؟ جو بد جانور ہے وہ حلوہ بھی ایسے ہی کھاتا ہے، نجاست بھی ویسے ہی کھاتا ہے۔ حلوہ اور نجاست میں فرق کیا ہوتا ہے یہ انسان کو پتا ہے۔ تو ایسے ہی بے ادبی اور ادب میں کیا فرق ہے بے ایمان کو کیا پتا چلے گا؟ جو مومن ہے اسے معلوم ہوگا کہ یہ بے ادبی ہے، یہ ایمان ہے۔ اسی لیے بے ادب بے ایمان بے ادبی بھی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کہا۔ بالکل صحیح کہا تم نے، کیونکہ تمہارے پاس ایمان ہوتا تو بولتے میں نے غلطی کی ہے۔ جو بے ایمان ہوتے ہیں وہ کبھی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے۔ بہرحال ادب کے متعلق یہ صحابہ کرام کا ادب ہے۔ جو آیت کسی اور کے بارے میں نازل ہوئی، کافروں کو مشرکوں کو سکھانا مقصد تھا، مگر صحابہ کرام ادب کا ایسا مجسمہ بن جاتے ہیں کہ بار بار حضور کو خود دریافت فرمانا ہوتا کہ بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو، اتنا آہستہ بات مت کرو۔ معزز حاضرین، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کس طریقے سے بجا لاتے تھے، اس کی اور ایک مثال ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سے میں ایمان لایا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کیا، کبھی میں نے اس ہاتھ کو شرمگاہ تک نہیں لے گیا۔ جس ہاتھ پہ میں نے سرکار کے دست مبارک پر اپنا ہاتھ جو رکھا ہے، اس کے بعد کبھی میں نے شرمگاہ تک وہ ہاتھ نہیں لے گیا۔ اندازہ کریں کہ کیا ادب ہے۔ ایک مرتبہ سرکار کے دست پاک سے ان کے ہاتھ کو نسبت کیا حاصل ہو گئی، اب وہ سمجھنے لگے جبکہ اللہ نے ہاتھ بنایا ہے کام کے لیے، اور ظاہری طور پر شریعت کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو شرمگاہ کو ہاتھ لگانا برا نہیں ہے، ممنوع ہوگا، ضرورت تو پڑتی ہے آدمی کو، لیکن فرماتے ہیں میں نے کبھی یہ ہاتھ استعمال نہیں کیا۔ کیا معلوم حبیب پاک کی برکتیں وہ اپنے ہاتھ میں دیکھا کرتے تھے، جو ایک مرتبہ مس ہوئی تھی، نورانیت ان کو نظر آتی تھی، پھر دیکھتے ہوئے جانتے بوجھتے کیسے یہ ہاتھ کسی ایسے مقام پر لگاتے جو ناپسندیدہ ہو۔ یہ ادب ہے صحابہ کرام کا۔ اور ایک صحابی کے متعلق آتا ہے ان کا طریقہ کار تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھوڑے پر سوار ہوتے تو وہ گھوڑے کی زین باندھا کرتے تھے، گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے جو لگایا جاتا ہے زین کہتے ہیں، وہ باندھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سرکار تشریف لائے اور گھوڑے پر سوار ہوئے اور محسوس فرمایا کہ زین کھلی ہے، ڈھیلی ہے، تو ان صحابی سے فرمایا آج آپ نے باندھا نہیں؟ تو عرض کرتے ہیں سرکار وضو نہیں تھا، وضو نہیں تھا اس لیے میں نے آپ کی زین کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آپ غور کریں، زین جس پر سرکار سوار ہوتے ہیں اس کو بھی بے وضو ہاتھ لگانا صحابہ بے ادبی سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے پاس ایمان ایسا چمکتا تھا جیسے سورج چمکتا ہے،
اور جن کے دل تاریکیوں میں نجاستوں میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں کیا پتا کہ ادب کیا ہوتا ہے۔ ادب کی اہمیت انسان کے پاس ہوتی ہے، حیوان کے پاس نہیں ہوتی، بلکہ حقیقت میں کہا حیوان بھی حبیب پاک کا ادب کرتے نظر آتے ہیں۔ حیوان پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرتے نظر آتے ہیں، اور یہ بے ادب لوگ نہیں معلوم خود کو کیا سمجھتے ہیں۔ کیا تم حیوان بھی نہیں ہے؟ حیوان بھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بجا لاتے ہیں۔ معزز حاضرین، اسی طرح اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی کا یہ طریقہ کار تھا کہ ان کے پاس ایک کمان تھی جس سے تیر چھوڑا جاتا ہے، ایک کمان تھی، اور وہ کمان سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے استعمال میں تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد وہ کمان جب ان کو ملی تو فرماتے ہیں کبھی انہوں نے بے وضو اس کمان کو بھی ہاتھ نہیں لگائے۔ سرکار جس کمان کو اب ظاہر کمان کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر حیات طیبہ میں تقریباً 21 لڑائیاں ہوئی، جنگیں ہوئی،